یا عمر یا خلیفۃ المسلمین اتفر من قدر اللہ، کیا تم اللہ کی قدرت سے بھاگ رہے ہو؟ تنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ چھوٹی بیماریوں میں، چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ بڑا عذاب ان پر آئے، کیوں؟ تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ بیمار ہیں، یہ اس اولاد کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی جنت کو حاصل کر لے۔ کسی کی ماں بیمار ہے، یہ اس بیٹے کے لیے موقع ہے، اس بیٹی کے لیے موقع ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کر کر وہ اپنے آپ کو جنتی بنا لے۔ کسی کا بھائی، کسی کا پڑوسی بیمار ہے، وہ اس کی عیادت کر کر اپنے آپ کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، اپنی نیکیوں کو۔ الشافی هو الکافی، شفا دینے والا وہی ہے، بیمار کرنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، مگر فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب إن أصابته سراء شكر فهو خير له وإن أصابته ضراء صبر فهو خير له وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بندوں کو، تمام مخلوقات کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے پے در پہ سلسلہ وار انبیاء، پیغمبران، اولیاء، صدیقین، شہداء مبعوث فرمائے ہیں۔ اللہ کے ان تمام برگزیدہ چنندہ بندوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ حاضرین گرامی، یہ شریعت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے انسانی زندگی کے ہر کونے، ہر گوشے پر روشنی ڈالی ہے اور اس کی تعلیمات ہم کو سکھلائی ہیں۔ وہ انسانی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی پہلو ہو، وہ خوشی اور غم سے متعلق ہو، وہ عمر سے متعلق ہو، وہ گھر سے متعلق ہو، عبادت سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو یا صحت و مرض سے متعلق ہو، یہ اس شریعت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ جس باریکی سے اور جس بہتری سے شریعت محمدیہ نے ہر چیز کو ذکر کیا ہے، کسی اور شریعت میں یا کسی اور مسلک و مذہب میں اتنی باریکی کے ساتھ بہترین تعلیمات نہیں دی گئی ہیں۔ اسلامی تعلیمات نے صحت و مرض کے سلسلے میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، آج ہم انشاءاللہ ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین گرامی، اولاً تو یہ کہ یہ صحت و مرض ایک ایسی چیز ہے جو تمام ہی لوگوں کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ وہ نیک سے نیک ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جتنا بھی کوئی نیک نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، آپ بھی جب بیمار ہوتے تو بڑی شدت کے ساتھ آپ بیمار ہوتے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ مرض الموت کے قریب میں جب آپ بیمار ہونے لگے، آپ پر جب غشی طاری ہوتی، 3 مرتبہ غشی طاری ہو جاتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر افاقہ پاتے تو پھر ہوش میں آ کر فوراً وضو بنانے کی کوشش کرتے۔ جہاں نیک لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں
وہاں برے سے برے بدترین لوگوں کو بھی اللہ بیماریوں میں گرفتار کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے سلسلے میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں بڑی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت صحت ہے، اور یہ صحت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندہ اللہ کے روبرو ہوگا، اس وقت میں جو بڑے ہی اہم سوالات اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا، اس میں وہ جوانی کا مرحلہ ہوگا جو صحت کی معراج کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر صحت کو غنیمت جاننے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی میں پیارے نبی نے فرمایا وصحتک قبل مرضک، جب تک تم صحت مند ہو صحت کو غنیمت جانو، صحت کی بقا کی فکر کرو، ورزش کرو یا ایسی غذائیات کا استعمال کرو جو تمہاری صحت کو باقی رکھ سکیں، بہتر کر سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ رب العالمین کا طاقتور بندہ ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ رب العالمین طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اسلام کی راہ میں لگا سکتا ہے، بالمقابل اس مومن کے جو کمزور ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی طاقت کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچائے، مگر طاقت نہ ہونے کے سبب، صحت نہ ہونے کے سبب وہ عاجز آ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو گاہے بگاہے صحت کی بقا کی تعلیم دی، وہ صحت جسمانی طور پر ہو، وہ صحت روحانی طور پر ہو۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو من اکل 7 اجوا، کہ اے میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی 7 اجوا کھجور مدینے کے کھا لے، نہار منہ بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اسے ہر طرح کے مرض سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اگر کسی کو 7 اجوا مدینہ کے میسر نہ ہو، وہ کہیں اور کے بھی اگر اجوا کھجور کھا لے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات، کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ صبح کے وقت میں 3 مرتبہ ذکر کر لے، شام کے وقت میں عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے یا اس کے آس پاس میں پھر 3 مرتبہ ذکر کر لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کہ اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز، اس کو کوئی زہر، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفزاہ، کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اختتام تک اگر پڑھ لے، وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات پیارے نبی نے عمومیت کے ساتھ صحابہ کو تعلیم دی، بسا اوقات ایک ایک صحابی سے مخاطب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا، یہ صحت کے راز اللہ کے رسول نے ان کے سامنے رکھے۔ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی کہو، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ماذا اقول، اللہ کے رسول کہتے ہیں قل، پھر وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ماذا اقول، میں کیا کہوں، پھر تیسری مرتبہ، ایک ہی مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا دے سکتے تھے، مگر یہاں پر اس بات کی اہمیت کو اللہ کے رسول بتلانے کے لیے
तीन मरतबा कहते हैं कि फलान कुल कहो, फिर कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कुल वो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर प्यारे नबी सूरह फलक पढ़ते हैं, फिर सूरह नास पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अगर अल्लाह का कोई बंदा फजर बाद में 3 बार इसको पढ़ ले, फिर उसके बाद असर के बाद में 3 बार उसको पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो बंदा पनाह में आ जाता है। हाज़रीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के सिलसिले में हमें जो तालीमात दी हैं उनमें एक ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे मकामात जहाँ पर अमराज आम होते हैं, वबाएं फैली हुई होती हैं, ऐसे मकामात पर जाने से परहेज किया जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इसका बड़ा लिहाज रखा करते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में आता है कि जब आपके निगरानी में, आपके दौरे खिलाफत में एक मुल्क फतह हो गया, प्यारे नबी के सहाबी वहां जा रहे थे, सहाबा ने उनको पकड़ कर कहा कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन, वहां ताउन की वबा है, आप वहां न जाएं तो बेहतर होगा। उस वक्त में उमर बिन खत्ताब ठहर गए, सोचने लगे कि क्या मैं अगर वहां जाऊंगा तो ताउन का मर्ज मुझे आ जाएगा, या ये होगा कि मैं अल्लाह की तकदीर से भाग रहा हूँ, क्या करना चाहिए। सहाबा से मशवरा किया तो जो अहले इल्म सहाबा थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है किसी ऐसी जगह पर जाने से जहां पर कोई मर्ज आम हो चुका है। क्यों? उसके जरिए से मर्ज फैलने वाला है नहीं, किसी का मर्ज किसी को नहीं फैलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मकाम पर फरमाया ला दुआ वला हाम्मा वला तियारता, कि ना ही कोई ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलती है, ना ही कोई फाल निकाला जाएगा और ना ही किसी से बदशगुनी ली जाएगी। हाज़रीन गिरामी, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि कोई बीमारी किसी को निकल कर किसी को नहीं लगती है, किसी से किसी को नहीं फैलती है, अब ये हमारा अकीदा बन गया है कि कोई बीमारी किसी से नहीं फैलती है। बाज लोगों का मानना होता है वो कोरोना की बीमारी होती है कि एक से दूसरे को लग जाती है, आशूबे चश्म जिसे हम आंखों की बीमारी कहते हैं वो एक दूसरे से लग जाती है, एक आदमी का प्याला कोई दूसरा पी ले तो उसको बुखार आ जाता है। अल्लाह के बंदो, अगर तुम मोमिन हो इस बात पर ईमान लाओ कि एक बीमारी एक शक्ल इख्तियार कर एक आदमी से निकल कर दूसरे आदमी के अंदर जा रही है और तुमसे मुखातब होकर कह रही है कि देखो मैं बीमारी हूँ, इससे निकल कर उसकी तरफ जा रही हूँ, तब भी तुम्हारा यह मानना होगा कि मेरे नबी ने कह दिया है कि बीमारी मुंतकिल नहीं होती है, तुम कहोगे कि बीमारी मुंतकिल नहीं होती है। क्यों? वो शाफी हुवल काफी, शिफा देने वाला वही है, बीमार करने वाला वही है, जिंदगी देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है। मगर चूंकि बसा औकात बाज लोगों की फिक्र सही नहीं होती है या मुकम्मल तौर पर वो इस्लाम को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कुछ ऐसे मुकामात हैं जहां ताउन की वबा हो या कोई और वबा हो, आम हो, वहां जाने से परहेज करो। अगर तुम वहां पर हो वहां से बाहर आने से परहेज करो। क्यों? क्या वो बीमारी फैल जाएगी? नहीं, फैलेगी नहीं, बल्कि जो लोग कमजोर ईमान वाले होंगे वो इसको बदशगुनी लेंगे, उनके मामला खराब होते जाएंगे। अल्लाह जब उनको आजमाएगा तो वो इससे बदशगुनी लेने पर आ जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब वहां जाने से रुक जाते हैं तो बाज लोग उनसे सवाल करते हैं या उमर या खलीफतुल मुस्लिमीन अतफिरु मिन क़दरिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से भाग रहे हो? तो जवाब में उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अफिरु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, कि मैं अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहा हूँ। यह हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां जाने से मेरी तकदीर में मर्ज लिखा हो, मैं वहां से निकल कर नहीं जाकर अपनी तरफ चला जा रहा हूँ और अल्लाह ने यहाँ जाने पर मुझे सेहत लिखी है, इसीलिए मैं सेहत की तरफ चला जा रहा हूँ। हाज़रीन गिरामी, इस्लाम हमें तालीमात देता है जिस कदर हो सके, जितना मुमकिन हो सके सेहत को गनीमत जाना जाए, सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, सेहत को जो है अहमियत दी जाए। और अगर हालात ऐसे बन जाएं कि आदमी बीमार हो जाए, जो होकर रहना है,
ہر کسی کے مقدر میں بیماریاں لکھی ہوئی ہیں، اس وقت میں اس آدمی کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، سب سے بڑی چیز یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں اس کو لکھا ہے۔ سب سے پہلے بندے کا یہ ایمان ہو کہ دنیا میں اگر ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے اپنے درخت سے ٹوٹ کر، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی بیماری آئی ہے فلاں جگہ جانے سے، فلاں کام کرنے سے، فلاں سے ملاقات کرنے سے نہیں، یہ مقدر ہے میرا کہ اللہ نے مجھے بیمار کرنا تھا، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اگر اللہ چاہے اللہ شفا دینے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اسے اللہ رب العالمین کی اس لکھی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہو کہ وہ بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے۔ اگر اللہ آپ کو بیمار کر دے، یہ ہونے والی بات ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ مجھے بیمار کیوں کرتا ہے؟ اللہ مجھے صحت کیوں نہیں دیتا؟ دوسرے لوگ اچھے ہیں، مجھ سے کم عمر کے صحت مند ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول چال کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مجھ پر زیادتی کیوں نہیں؟ اللہ کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا معاملہ تم حسن ظن کا رکھو گے، اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کروں گا، میں اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کروں گا۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ بندوں کا حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے، اللہ ہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ وہ اللہ جس نے مجھے آج بیمار کیا ہے، اس نے آج تک مجھے شفا یاب رکھا تھا۔ اگر آج اللہ نے بیمار کیا ہے، کل اللہ مجھے شفا عطا کر دے گا۔ اللہ سے کوئی شکوہ شکایتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہو کہ جب بھی جو ہے مرض آ جائے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس پر صبر کیا جائے، اس پر صبر کیا جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے، اس کے آزمانے کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ کسی کو مال سے، کسی کو صحت سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو بیوی سے، کسی کو کمپنی سے، کسی کو جو ہے کسی اور جگہ سے آزماتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، ایسے وقت میں صبر ہونا چاہیے۔ کیسا صبر ہو کہ جب مصیبت آئے تبھی صبر ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، فوراً اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، آپ نے خود کو کوس لیا، اللہ کو کوس لیا، فلاں کو کوس لیا، فلاں کو کوس لیا، اس کے بعد میں آپ صبر کر رہے ہیں۔ نہیں، پیارے نبی نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر کب ہوگا؟ پہلی مرتبہ جیسے ہی تکلیف لائق ہو فوراً صبر کرنا چاہیے۔ بسا اوقات آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ حفاظت کرے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں فوراً بندے کو اللہ کی طرف انابت کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو شریعت ہمیں سکھلاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف عاجزی، گڑ گڑانا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ طلب کرنی چاہیے۔ بسا اوقات بیماری کی حالت میں کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، اللہ سے رجوع کریں گے۔ بسا اوقات صحت مندی کی حالت میں کہ اللہ میں صحت مند ہو، مجھے بیمار نہ کر، مجھے صحت مندی کی اس میں رکھ۔ اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کبھی موت کا مطالبہ نہ کریں۔ بسا اوقات یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، ہمارے کچھ بھائی، ہماری کچھ بہنیں، ہمارے بزرگ حضرات بیماری کی انتہا کو پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ رکھے تو اچھا ہے، اللہ اٹھا لے تو اچھا ہے، اس سے بہتر ہم کو اللہ ختم کر دے تو اچھا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت لضر نصابہ، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر کبھی موت کا مطالبہ نہ کرو، کبھی موت کا مطالبہ نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ حاضرین گرامی، بیماری اپنی انتہا کو پہنچتی جا رہی ہے، بندہ تکلیفوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں بیماریوں کو رکھ دیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے
کہ انسان زندگی گزارے 50 60 سال 70 سال، جیسے اس کا وقت ختم ہو فوراً موت آ جائے چلا جائے، درمیان میں بیماریاں، کبھی خود کو بیماری، کبھی اولاد کو بیماری، کبھی ماں باپ کو بیماری، آس پڑوس کو بیماری، بیماریاں، حادثے، واقعات اللہ نے رکھے کیوں؟ اس کی کچھ مصلحتیں ہیں۔ اولاً یہ کہ اگر مومن کا معاملہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، بڑا بہترین ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ان اصابت سراء شکر فهو خیر له، اسے کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے، کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے، کوئی اچھا گھر، کوئی بھی اچھی چیز مل جاتی ہے، شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ان اصابت سراء شکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں اور وہ نعمت باقی رکھ دیتے ہیں، یہ خیر ہوگا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ کیوں صبر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ جب بندوں کو اجر و ثواب بانٹ رہا ہوگا، ایک بندہ اس میں ایسا آئے گا جو صبر کر کر زندگی گزارا ہوگا، وہ کسی بھی تکلیف کے اعتبار سے ہو، اگر وہ صبر کر کر زندگی گزارا ہوگا، اللہ اسے بغیر کسی چیز اتنا جو ثواب عطا کرے گا، بغیر حساب و کتاب کے، بے تحاشا اجر اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو معلوم ہوا مومن کے معاملے میں بیماری کا آنا خیر ہوتا ہے۔ کیسے خیر ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے گناہوں کو دھل کر رکھ دیتی ہیں۔ اما عائشہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہوا ہے؟ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ بخار آ چکا ہے، اور بخار کو جو ہے کوسنے کے کچھ الفاظ آپ استعمال کرتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بخار کو مت کوسو، یہ مومن کے گناہوں کو دھل کر رکھ دیتی ہے، یہ مومن سے اس کے گناہوں کو ہلکا کر دیتی ہے، پوری طرح سے ختم کر کر رکھ دیتی ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر گناہ ہوتے ہیں اور وہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، نتیجے میں اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیمار کرتے ہیں، بیماری کے سبب اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے سبب میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھل دیتے ہیں، اور وہ پھر سے بغیر گناہوں کے جو ہے اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، بغیر گناہوں کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ دیکھیں حاضرین، ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد بزرگوں کی ایسی ہوتی ہے جو اپنی انتہا کو پہنچتے رہتے ہیں، بڑے امراض سے گزرتے ہیں، بڑے امراض سے گزرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین ان کے ایک ایک کروٹ کے سبب، ان کے ایک ایک آہ کے سبب اللہ رب العالمین کے گناہوں کو بخشتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے بندوں کے ساتھ کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے سبب میں تکفیر الذنوب، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخشتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین ایسے بندوں کو مان کر چلیے کہ اللہ کا بندہ ایسا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنتوں میں اعلیٰ علیین میں مقام رکھا ہے۔ بندہ نیک ہے، وہ جو کام کر رہا ہے نیکی کے کام کر رہا ہے، مگر وہ اس ڈویژن تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ حادثے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کے لیے بڑے مہلک ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے حادثے پیش آتے ہیں کہ جو ہے وہ کبھی جاگری کے عالم تک پہنچ کر آ جاتا ہے، بسا اوقات جوانی میں بیمار ہو جاتے ہیں، بسا اوقات حیات اس کو بیماریوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر کر اس کو اس مقام تک پہنچا سکے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران بن حسین ایک ایسے صحابی تھے، سبحان اللہ، کہ جب وہ راستے سے گزرتے تھے جو ہے آسمان سے ستارے ان کو جو ہے نور کی شکل اختیار کر کر راستہ بتلایا کرتے تھے۔ اتنے بہترین صحابی ہیں، سبحان اللہ، 30 سال تک وہ بستر پر جو ہے فریش رہے، 30 سال تک وہ بستر پر فریش رہے۔ کیوں؟ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کے نبی سیدنا ایوب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کیا ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کی گرفت؟ نہیں، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ بندوں کو جو ہے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو بڑی مہلک، بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے سبب رب العالمین اپنے بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، کچھ معاملات بیمار سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
بسا اوقات اللہ بیمار کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان پر رحم کرنے کے لیے کسی کو بیمار کرتا ہے. بطور مثال کسی کے والد بیمار ہیں، یہ اس اولاد کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی جنت کو حاصل کر لے. کسی کی ماں بیمار ہے، یہ اس بیٹے کے لیے موقع ہے، اس بیٹی کے لیے موقع ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کر کر وہ اپنے آپ کو جنتی بنا لے. کسی کا بھائی، کسی کا پڑوسی بیمار ہے، وہ اس کی عیادت کر کر اپنے آپ کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، اگر کوئی آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے اس کا حساب ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت کے ایک خریف سے گزر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر صحابہ نے پوچھا خریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں خریف کا لفظ آیا، ایک حدیث میں خربہ کا لفظ آیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ جنت کا باغیچہ ہے. ایک آدمی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جا رہا ہے، حقیقت میں وہ جنت کے باغیچے میں آ گیا ہے، اور وہ جب تک وہاں بیٹھتا ہے وہ گویا کہ جنت کے باغیچے میں سیر کر رہا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے غمدت الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور 70,000 فرشتے ایسے بندے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اپنے کسی بھائی، اڑوس پڑوس کسی کے بھی حق میں عیادت کے لیے جاتا ہے. حاضرین گرامی، بات بسا اوقات ایگو کی آ جاتی ہے، بسا اوقات انا کی آتی ہے، بسا اوقات بہت کچھ ہوتا ہے. وہ میں بیمار تھا تو نہیں آئے، میں وہ بیمار رہے تو نہیں جاؤں گا، وہ میرے ماں باپ کی بیماری میں نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کو چھوڑ دیجئے، معاملہ آپ کے فائدے کا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اگر کسی کی عیادت کریں گے گویا کہ آپ جنت کی کسی کیری میں چل رہے ہوں، تیر رہے ہوں، اور آپ کے حق میں 70,000 فرشتے کیا اللہ کی اجازت کے بغیر مغفرت کی دعا کریں گے؟ یہ اللہ کی اجازت ہوگی تبھی وہ مغفرت کی دعا کریں گے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے مغفرت کی دعا کریں گے تو کیا آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ایک فرشتہ ہو تب بھی معاف ہو جائیں گے، 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں تو کیا آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ ایک بار وہ کہہ دے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، معاف ہو جائیں گے. آپ صبح گئے ہیں، شام تک وہ دعا کر رہے ہیں آپ کے حق میں اللہ اللہ. آپ شام گئے ہیں، صبح تک وہ آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر. کتنا بڑا اعزاز ہے اس آدمی کے لیے جو کسی مریض کی عیادت کر لے. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. حاضرین گرامی، بسا اوقات انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یا گناہوں کو بخشنے کے لیے یا بہت کچھ خیر کے ساتھ یہ جو ہے بیماریاں آتی ہیں، بسا اوقات اس لیے بھی آتی ہیں بندے کو انٹیمیٹ کیا جائے، اس کو اشارہ کیا جائے. بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے مائی لائف مائی رولز، زندگی میری ہے، اصول میرے رہیں گے، لباس میرا رہے گا، کھان پان میرا رہے گا، پیسہ میرا ہے، خرچ میرے طریقے سے ہوگا. اللہ کی گرفت آتی ہے. اللہ چھوٹی سی بیماری میں مبتلا کر کر کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے تم کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو چھوٹی بیماریوں میں، چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ بڑا عذاب ان پر آئے. کیوں؟ تاکہ وہ رجوع کر لیں. ایک بیماری ہوتی ہے ایک کافر کو مومن بنا دیتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے بے نمازی کو نمازی بنا دیتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے ایک شرابی کو مسلمان بنا دیتی ہے. کتنے واقعات ہم نے نہیں دیکھتے؟ بولو کہ بیماری اچھی ہے کہ نہیں؟ ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کو غیر ذمہ دار سے نکال کر ذمہ دار بنا دیتی ہے، ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنا دیتی ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا اصول ہے. بندوں کو جب بیمار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انٹیمیٹ کرتا ہے کہ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ ورنہ بڑے عذاب میں اللہ رب العالمین مبتلا کرے گا. اسی طرح حاضرین ایک اور بھی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندوں کو بیمار کرتا ہے اس میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ صحت کی نعمت کو جانے. ہمیں اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو اللہ صحت عطا کی، مگر بسا اوقات بعض لوگ رات جاگ کر صحت کو خراب کرتے ہیں، موبائل کا دیدار کرتے کرتے صحت کو خراب کر لیتے ہیں، نہ کھا کر صحت خراب کرتے ہیں، نہ کھانے کی چیزوں کو کھا کر خراب کر لیتے ہیں. آج میرے بھائی، ہمارے نوجوان بھائی صحت کی اہمیت کو نہ جانتے ہوئے موٹر سائیکل لے کر نکل جاتے ہیں، بسا اوقات دوسرے آدمی کو مار کر اس کو بیمار کر دیتے ہیں، خود گر کر خود بیمار ہو جاتے ہیں، خود پریشان، ماں باپ پریشان، دوست احباب سب پریشان. بسا اوقات یہ ہوتا ہے فانن نتیجہ آ جاتا ہے. میں ابھی قریب میں واقعہ سن رہا تھا
کہ یوپی کا ایک نوجوان 15 سالہ بچہ ایک 25 سال کے بچے کو بٹھا کر جا رہا تھا، آنن فانن وہ 15 سالے بچے کا انتقال ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد وہ پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو 25 سال کا بچہ تھا اس کا 2 مہینے کے بعد نکاح ہونے والا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو بچہ تھا جب اس کے ماں باپ تک یہ خبر پہنچی وہ ماں باپ ہوش میں تک نہیں آ پا رہے۔ یہ صحت ہے میرے نوجوانوں جس کی قدر کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو جلدی نکل جائیے، سلیقے سے چلائیے، یاد رکھیے اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا مگر کوئی دوسرا آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ چلتے چلتے کسی کو آپ نے ٹکر مار دی، خود کو مار لیے، دوسروں کو مار دیا، پوری صحت خراب، پوری زندگی قسمہ پرسی میں گزر جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اگر آپ کو مزید شوق باقی ہے چلے جائیے عثمانیہ ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل، کسی ایسے ہاسپٹل جہاں پر ایسے کیسز آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سبق حاصل کیجیے۔ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، آپ کو موت تک پہنچانے کا کوئی پل نہیں ہے، یہ کوئی برج نہیں ہے جو آپ کو موت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج فیشن بن گیا ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو لمحات میں ختم کرنے کا۔ وہ ماں باپ ان کے پیچھے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگیاں ان کے پیچھے لگا دی، مال دولت سب کچھ لگا دیا، یہ بچہ گیا مر گیا، خودکشیاں کر لی وغیرہ وغیرہ۔ صحت کو غنیمت جانو، صحت کی اہمیت کو غنیمت جانو۔ اور حاضرین گرامی ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حاضرین جو لوگ بیمار ہیں، مسلسل بیماریوں میں گرفتار ہیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مجھ سے بیماری دور کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کو کوسنے کے بجائے یہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے بیمار رکھا تو ہے، اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میری عمر کے کئی لوگ ہیں، کچھ حادثہ نہیں ہوا، کچھ واقعہ نہیں ہوا، سو گئے تھے انتقال ہو گیا، دعوت میں گئے تھے ٹھوکر لگ کر انتقال ہو گیا۔ آج اللہ نے مجھے رکھا ہے، گرچہ میں بیمار ہوں، گرچہ میں معذور ہوں، گرچہ میں جو کچھ بھی ہوں، اللہ نے رکھا تو ہے۔ اگر اللہ نہ رکھتا تو میرے بچے یتیم ہو جاتے، میری بیوی بیوہ ہو جاتی، میرے ماں باپ پریشان ہو جاتے، وہ بیمار ہو جاتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، گرچہ میں بیمار ہوں اللہ تو نے مجھے رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ تو حاضرین گرامی انسانی زندگی میں اسلامی تعلیمات انسان کو ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں، اس کی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو میں اس کو دکھاتے ہیں، سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں۔ وہ صحت مند ہو تب بھی، وہ بیمار ہو تب بھی، گنہگار ہو تب بھی، نیک و صالح ہو تب بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اسلامی تعلیمات سے جڑنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں جس کو صحت سے نوازا ہے وہ اپنی صحت کو غنیمت جانے، اور جن کو اللہ نے بیمار کیا ہے وہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس پر راضی ہو، دعا کرے اللہ سے کہ اللہ نجات دے، شفا دے، اور اگر اللہ شفا نہ دے تو سمجھے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر مرض سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں اللہ ہمیشہ ہم کو جگہ دے۔ ہمارے وہ بھائی دوست احباب بزرگ حضرات جو بیماریوں میں گرفتار ہیں اللہ ان کو شفا یابی عطا فرمائے، اگر ان کے حق میں مرض بہتر ہے اللہ ان کو مرض کے بدلے بہترین درجات ان کے بلند فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یابی عطا فرمائے، اے اللہ جو تجارت کے مسائل میں گرفتار ہیں اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ جن کے نکاح نہیں میں بہترین نکاح کا انتظام فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا، اے اللہ رشتوں میں نعتوں میں ناچاکیاں آ رہی ہیں اللہ ان کے مابین محبت پیدا فرما، الفت رحمت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں مومن بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔